وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات اکرام، آپ حضرات کی بھی نگاہوں سے وہ ایک گستاخ کا پوسٹ گزرا ہوگا جو فی الوقت بہت ہی وائرل ہے اور ساری دنیا میں اس کے اوپر ہنگامہ برپا ہے۔ وہ ملعون جلالی نے جس حساب سے مالک نیے دو جہاں سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ کبھی بھی معافی کے قابل نہیں ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لخت جگر ہے اور ان کا مقام، ان کا مرتبہ نہ کوئی حاصل کیا ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی وہ مقام و مرتبے کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رنگ برنگی پگڑیاں پہن کر اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بتاتے ہوئے یہ خارجی، یہ ناصبی، یہ حرامی قوم کی لوگ اس قسم کی گستاخیاں بک رہے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ میں نے اس ملعون کو حرامی لفظ سے مخاطب کیا، تو میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، امام اہل سنت فاضل بریلی حضرت امام احمد رضا خان صاحب علیہ رحمت و رضوان نے یہ بات کو واضح کیا کہ اہل بیت اور سادات اکرام سے جو بغض رکھتا ہے یا تو وہ ولد الحرام ہے، یا تو وہ منافق ہے، یا تو وہ ولد الحیض ہے۔ تو یہ ملعون جو جلالی جس نے مالکنی دو جہاں کی شان میں گستاخی کی ہے، یقیناً یہ حرامی نطفے سے پیدا ہوا ہے، اسی لیے اس قسم کی بولی بول رہا ہے۔ جہاں تک کہ سوال باغ فدق کا ہے، اس معاملے میں ہم کو لب کشائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ اس وقت ہم موجود تھے، نہ ہماری اتنی اوقات ہے، نہ ہماری اتنی بساط ہے کہ ہم وہ بڑے معاملات میں کسی قسم کی بھی کوئی لب کشائی کریں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس معاملے میں خاموشی اختیار کریں، سکوت اختیار کریں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر سب سے افضل کسی کو دیکھا تو وہ فاطمۃ الزہرا کی ذات پاک ہے، اور پھر فرماتی ہیں کہ میں نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری کائنات میں اگر کسی کو عزیز دیکھا، اگر کسی کو قریب دیکھا تو وہ مالکنی دو جہاں کی ذات ہے۔ تو اب اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مالکنی دو جہاں کی کیا ذات پاک ہے، کیا ذات اقدس ہے۔ لیکن یہ خارجی، یہ ناصبی ذہنیت رکھنے والے رنگ برنگی پگڑیاں پہن کر لوگوں کو بے خطا بے سزا بولنے والے ملعون بدماش مالکنی دو جہاں کی ذات اقدس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پر بے شمار لعنت ہے۔ میں تمامی امت مسلمہ سے اس بات کی پرزور اپیل کروں گا کہ ایسے بہروپیے، ایسے دھوکے بازوں کی آپ چال میں نہ پھنسیں۔ آپ کے اوپر مالکنی دو جہاں مولا مشکل کشا امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی محبت فرض کی گئی ہے، اور میرے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اگر تم قرآن اور اہل بیت کو تھامے رہو گے تو یقیناً تمہیں راہ نجات ملے گی۔ یہ ملعون، یہ بہروپیے جو رنگ برنگی شملے بنتے ہوئے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا بتاتے ہوئے، اپنے آپ کو صاحب سلسلہ اہل طریق بتاتے ہوئے یہ ناصبی اور خارجی ذہنیت کا پرچار کر رہے ہیں، ان تمام سے دور رہیں۔ آپ حضرات کو میں آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ملعون، یہ بدماش ہے، ایک بات یاد رکھیے، ان کے چہرے کے داڑھیوں کو نہ دیکھیں، ان کے پگڑیوں کو نہ دیکھیں، ان کی زبان اور ان کے دل میں کیا ہے وہ دیکھیں۔ ان کے دلوں میں بغض اہل بیت بھرا ہوا ہے، ان کی زبانوں سے گستاخیاں بک رہے ہیں۔ ایسے بدماشوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور ان کے خلاف میں
سخت سے سخت کارروائی کرتے ہوئے ان کو اپنی صفوں سے نکال کر پھینکیں۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو یاد رکھو ہماری آخرت خراب ہو جائے گی۔ ہم کل کے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صورت بتانے کے قابل نہیں رہیں گے اگر یہ بدماشوں کے باتوں میں ہم آ جائیں گے تو۔ یہ لوگ معاویہ صاحب کو بے خطا کہتے ہیں، یہ لوگ دشمنان اہل بیت کی تائید کرتے ہیں، یہ لوگ یزید کو نیک بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ملعون، ایسے بدماشوں سے ان کے آپ آگاہ رہیں اور ان کے ہولیے پر نہ جائیں، ان کی رنگ برنگی پگڑیوں پر نہ جائیں۔ یہ رنگ برنگی پگڑی پہنتے ہوئے، نعت رسول پڑھتے ہوئے ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بغض اہل بیت بھرا ہوا ہے۔ میں تمامی مسلمانوں سے اس بات کی اپیل کروں گا کہ ایسے بدماشوں کو اپنی صفوں سے نکال کر پھینکو، اپنی صفوں میں ان کو بیٹھنے مت دو، ان سے کسی قسم کا کوئی ربط قائم مت کرو، کیونکہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے وہ آقا دو جہاں کا غلام نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، یہ پکے پکے گستاخ ہے۔ مسلسل کئی سالوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ اہل بیت کے دشمن رہے ان کے کردار کو اچھا بتانے کی ان کی کوشش ہے، ان کو بڑا ہی نیک، ان کو بڑا ہی فضیلت والا اور ان کی افضلیت بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم کو اہل بیت کے دامن سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ جس دن بھی ہم اہل بیت کے دامن سے دور ہو جائیں گے، ہم نہ آسمان کے رہیں گے نہ زمین کے رہیں گے، ان کا دامن تھامے رہیں گے تو ہمارے لیے راہ نجات آسان ہو جائے گی۔ اگر ہم علی علی کرے، حسین کرے، حسن کرے، فاطمہ کرے تو یہ ہم پر رافضیت کا ٹھپا لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مشائخین شیعہ ہو گئے۔ ارے نادانو، جب تک کہ اہل بیت کی محبت تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوگی، تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے آقا دو جہاں کا فرمان ہے۔ کسی شخص کے دل میں، انسان کے دل میں جب تک کہ اہل بیت کی محبت داخل نہ ہو جائے اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے آقا دو جہاں کا فرمان ہے۔ تو ذرا سوچو، اگر تمہارا دل اہل بیت کی محبت سے خالی ہے تو پھر تمہارے دل میں نور ایمان بھی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بدماش حرامی النسل یہ کہتا ہے کہ مالک نیے دو جہاں خطا پر تھے تو ذرا سوچو کہ اس کا ایمان کیا ہوگا، اس کے ایمان کا وزن کیا ہوگا۔ یہ یقیناً خارجی ناصبی ہے، ان سے ہوشیار رہیں۔ میں پھر ایک بار تمام مسلمانوں سے اس بات کی اپیل کروں گا کہ ان کے ہولیے پر نہ جائیں، ان کی رنگ برنگی پگڑیوں پر نہ جائیں، ان کی کالی اور لال داڑھیوں پر نہ جائیں، بلکہ ان سے ہوشیار رہیں، اپنی صفوں سے نکال کر پھینکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔